شقيق قال كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا في كل يوم قال أما أنه يمنعني من ذلك إني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ ہے، اور جہاں کہیں متفق علیہ کہا جائے تو آپ سمجھ لیں کہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت شقیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات کو واز فرماتے تھے، یعنی ہفتے میں ایک دن واز۔ لیکن آپ اس واز کو جو عبداللہ ابن مسعود کا ہے آج دنیا کے واز پہ قیاس نہ کیجیے گا، ٹوٹل علم ہوتا، اور آج کا واز ٹوٹل الفاظ ہے۔ اگر بنیادی اور مرکزی چیزیں ڈھونڈی جائیں تو مشکل سے چند نکلیں گے۔ آج کی دنیا میں الفاظ زیادہ ہیں، معنی کم ہے۔ صحیح بات سمجھ؟ صحابہ نے جو حضور سے سیکھا تھا الفاظ کم تھے، معنی زیادہ تھا، اور حضور کا یہ کہ معجزہ تھا کہ وہ ایک جملے میں وہ بیان کرتے تھے جو لوگ دفتروں میں نہیں بیان کر پاتے، اور آپ کی شان جوامع الکلم ہے۔ تو کہیں آپ سن کر کے سمجھ لیں کہ ہفتے میں ایک واز، وہ انڈیلتے تھے جس وقت واز ہوتا تھا، موسلا دھار بارش ہوتی تھی، یہاں موسلا دھار الفاظ آتے ہیں، ایک طرح شیدہ خرادہ اور لفاظی اور لن ترانی الا ما شاء۔ ارے دو سطر میں تو ایک آدمی کا نام بیان کرتے ہیں، وہ 4 حرف کے لائق نہیں ہے۔ صحیح بات سمجھ؟ دو سطر میں، تین سطر میں کیا کیا خطاب تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود کے اس واز کو آج کے واز پر قیاس مت کرنا، لیتے تھے، جبھی تو کوفہ کو پورے علم سے بھر دیا۔ ہم جس محلے میں ہیں ابھی محلہ ہی سیراب نہیں ہوا، اور وہ جس ملک تھے پورے ملک کو جو ہے مالا مال کر دیا۔ اپنے اوپر قیاس مت کرنا بابا، نہیں تو آپ بھی جمعرات شروع کر دو۔ ویسے بھی فقیر نکلتے ہیں گلی کوچے میں اور جمعرات ہی کا نام لیتے ہیں، اور اس میں قافیہ بھی لگاتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، جمعرات بھری مراد کیا کیا۔ اتنا تو ضرور ہے جمعرات میں کہ اعمال نامے پیش ہوتے ہیں جمعرات، اسی طرح پیر کو، تو ہر جمعرات کو۔ اور جمعرات کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ ذرا بتائیے عربی زبان میں جمعرات کو آپ کو نہیں آئے گا، وہ کہیں کہ وہ مولوی صاحب بتائیں گے۔ یہ حالت آج لوگوں کی ہو گئی، عربی میں نام بھی نہیں ہے، اس کو یوم الخمیس کہتے ہیں۔ پھر کوئی پوچھے کہ اچھا صاحب بدھ کو کیا کہتے ہیں؟ کہا جمعرات ہی نہیں معلوم تھی تو پھر بدھ کہاں سے ہم کو؟ یوم الاربعاء کہتے ہیں۔ پھر منگل کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الثلاثاء کہتے ہیں۔ پھر پیر کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الاثنین کہتے ہیں۔ پھر سنیچر کو کیا کہتے ہیں؟ یوم السبت کہتے ہیں۔ کم از کم عربی میں دنوں کے تو نام یاد کر لو، کوئی آپ کا نقصان اس میں نہیں ہوگا، اور اپنے بچوں کو بھی ذرا یاد کرا دو، کوئی نقصان آپ کا اس میں نہیں ہوگا۔ بچہ پڑھتا پڑھتا بوڑھا ہو گیا، ابھی عربی اسے دن معلوم نہیں ہے۔ تو ہر جمعرات کو جناب عبداللہ ابن مسعود لوگوں کو واز کرتے تھے، واز فرماتے تھے۔ کیا کہنا صاحب، بس اسی میں سے کسی نے کہا، سننے والوں میں سے ذرا آرزو دیکھیے، ایک آدمی نے کہا، نام اس کا نہیں دیا گیا کہ کس نے کہا، ایک آدمی نے کہا اس میں یا ابا عبد الرحمن، عربوں کو کنیت بہت پسند ہے، ان کی کنیت عبداللہ ابن مسعود کی ابو عبد الرحمن، تو ان کو کنیت کے ساتھ یاد کیا، آیا ابو عبد الرحمن، میں ضرور چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں واز فرمائیں ہر دن۔ سنا آپ نے؟ وہ تھے کہ ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا واز سے، اور ہم اتنے آسودہ ہو گئے ہیں کہ کچھ نہیں معلوم ہے، بس سمجھتے سب کچھ معلوم ہے۔ یہ ذرا دیکھ لیجیے، کیا بھوک تھی ان کی، کیا تڑپ تھی ان کی، کیا عشق تھا ان کا دین سے اپنے، کیا محبت تھی۔ اگر آپ روز کرتے واز تو روز ہم کو واز کرتے ہیں، یعنی اتنا علم اڈھیلنے کے باوجود بھی کرے روز کرتے واز تو۔ اب سنیے عبداللہ ابن مسعود کا بیان، میں ضرور چاہتا ہوں کہ انک ذکرتنا فی کل یوم، میں تو یہ چاہتا، میری تو آرزو یہ تھی کہ آپ روز واز کریں، روز علم کے چشمے چھلکتے رہے اور علم کے پھول روز کھلتے رہے، روز واز کریں آپ، بہت اچھا ہوگا۔ اب سنیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو،
قول فرمایا عبداللہ بن مسعود نے اما انہ یمنعنی من ذالک، لیکن بات یہ ہے کہ اس چیز سے مجھے روکا، روز واز کرنے سے مجھے روکا، یعنی میں خود نہیں رکا ہوں، مجھے روز واز کرنے سے مجھے روکا۔ انی اکرہ، کہ میں ناپسند کرتا ہوں، ان املکم، کہ تمہیں پریشانی میں مبتلا کروں، مجھے پسند نہیں ہے کہ تمہیں پریشانی میں مبتلا کروں۔ سن رہے ہو؟ اس لیے کہ ایک من علم کا بوجھ اٹھانے کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ ٹھٹا نہیں ہے۔ ایک من علم رہا 10 من عقل باہر، ساتھی صاحب نے بھی لکھا، ایک من علم کا بوجھ اٹھانے کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہے۔ ٹھٹا نہیں ہے۔ وہ دامن جیسے آپ جھاڑ کے جاتے ہو چلے جانا وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو اچھی طرح یاد کر لینا، سمجھ لینا، پھر اس پر عمل کرنا، یہ تارے تارات، یہ تارے تارات۔ انہوں نے کہا میں تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتا ہوں، کہ ابھی تو جتنا آپ نے بتا دیا تو اتنا ہی نہیں مجھ سے ہو سکا، آگے کیا کروں؟ دیکھا آپ نے؟ اور آج کل اتنا بتا دے کہ بتانے والے خدا یاد نہیں رہتے، اسے باتیں پوچھو نہیں بتا پائے گا، وہ رٹ کے آتا ہے، اس کو کچھ معلوم ہے۔ تو کہا میں تم کو پریشان کرنا نہیں چاہتا، یعنی خلق خدا کا انہیں خیال کتنا تھا، اللہ کے بندوں کا خیال ان کو کتنا تھا کہ علم کا بوجھ بھی اتنا ہی رکھنا چاہتے تھے جتنا اٹھا سکیں، اور یہاں کام کا بوجھ اتنا لاد دیتے ہیں نوکر پہ کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے، اور سرکاری آفیسرز میں بھی 10 کا کام ایک آدمی سے لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عجیب بات ہے۔ اس لیے بے روزگاری عام ہے، بے روزگاری عام ہے، لفاظی بھی عام ہے۔ کتنے الفاظ استعمال کرو گے کہ آپ قائب ظاہر نہ ہو، کتنے خوشنما الفاظ لاتے ہیں، جس وقت بولنے لگتا ہے ان سے زیادہ کوئی مخلوق کا چاہنے والا ہی نہیں، حالانکہ کچھ نہیں پڑی نہیں ہے۔ اچھا صاحب، کہا میں تم کو پریشانی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا ہوں، وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ لَكُمْ، اور میں تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ تخول کہتے ہیں مہلت دینے کو، وہی کہ جو سن لیا اسی کو دہراتے رہو، یاد کرتے رہو، اس کی تکرار کرتے رہو، اس پر غور و فکر کرتے رہو، اس پر عمل کرتے رہو۔ سن رہے ہو؟ یہ ہے بات، اور بقیہ یہ ہے رسم کہ دامن پھیلا کے بیٹھو اور جو اٹھنے لگو تو یہی جھاڑ دو، جو گھر میں کچھ مت لے جاؤ۔ گھر والے بھی پوچھے کیا سن کے، کہا وہ تو یاد نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ میں بٹاٹا بازار میں واز کر کے واپس آ رہا تھا، یہ اپنی جوانی یا نوجوانی کا تذکرہ کر رہا ہوں، ویسے میں پتہ ہی نہیں کہ کب جوان ہوا کب بوڑھا ہوا، مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے نہیں یاد ہے، شاید میں وہ جوان ہوں کہ جوانی میں بھی بڑھاپے محسوس کر رہا تھا۔ تو آج بٹاٹا بازار سے میں واز کر کے آ رہا تھا، اور کچھ لوگ کرافٹ مارکیٹ سے ہجوم کر کے آ رہے تھے، اس میں 20-25 آدمی رہے ہوں گے، یا کم یا زیادہ، کوئی گنتی تو ہے، میں کورونے والا گنتی تو کرتا نہیں ہوں، کوئی جن گننا اتنی نہیں ہوئی جتنی بڑی جن گننا کورونا کی ہے، روز ہوتی ہے۔ آدمی کی گنتی کئی برس کے بعد ایک بار ہوتی ہے، کورونا کی گنتی روز کچھ لوگوں کو لگا دیا گنتی کی نہ کرو، کورونا گنتی جینے نہیں دیں گے یہ لوگوں کو، اسی طرح سے نہیں جینے دیں گے، ان کا ارادہ ہی نہیں جینے دینے کا، اور یہ عالمی سازش ہے، یہ کہو کہ صرف یہاں کی حکومت ہے، نو نو نو، عالمی سازش ہے۔ پبلک کو ایسے الجھائے رکھو، ایسا کام حوالے کر دو جس سے اپنی پٹی نہ سکے۔ تو 20-25 آدمی رہے ہوں یا کم زیادہ جو بھی رہے ہوں، مجھے دیکھا تو سلام کیا لوگوں نے اور رک بھی گئے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بیچارے سلام کرنے دلاؤ خیریت کچھ؟ میں نے کہا کہاں سے آپ لوگ تشریف لا رہے ہیں؟ کہا وہ ہاشمی مولانا آئے ہیں نا، تو بیچارے اردو بھی ٹھیک سے بولنا نہیں جانتے تھے، مولانا ہاشمی نے کہا جو وہ بولے وہ بول رہا ہوں، وہی لفظ بول رہا ہوں، کہا وہ ہاشمی مولانا آئے ہوئے نا کرافٹ میں، تو ان کا واز تھا، وہی سننے گئے تھے ہم لوگ۔ تو میں نے کہا اچھا کیا، سننے گئے تھے، کچھ تو سیکھ ہی لیں گے، جو سننے جائے گا کچھ تو سیکھ ہی لے گا، کتنا بھی گر پڑ جائے لیکن کچھ تو ساتھ میں چلے جائے گا بچہ خود۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا مولانا صاحب کی سنوان پر گفتگو کر رہے تھے، تو یہ کہا ان کی سمجھ میں ہے۔ تو میں نے کہا کس چیز کے اوپر تقریر ہو رہی تھی؟ اور 25 کے 25 غائب، بڑی دیر تک سوچتے رہے، ان کو عنوان تک یاد نہیں، یہ تقریر سننے گئے تھے، یہ تقریر سننے والے ہیں، اس کو عنوان نہیں یاد ہے۔ اس میں سے بڑی دیر کے بعد ماتھا پکڑ کے ایک آدمی نے کہا علم غائب پر، سنا؟ اچھا یہ اس کی بولی تھی، یہ مطلب علم ہے اس کا، علم بھی بولنے کا سلیقہ، علم غائب پر بول۔ میں نے کہا کوئی ایسی بات جو تمہیں بہت اچھی لگی وہ بتا سکتے ہو؟ کہا وہ تو نہیں کر سکتے حضرت، لیکن واز بہت اچھا تھا، ایسی واز اچھا، یہ ہے آج لوگوں کے سننے اور سمجھنے کا معنی، واز بہت اچھا تھا، بس نہیں ان کو کچھ کرنا ہے نہ کسی اور کو کچھ کرنا، شاید وہ کرے کو بھی کچھ کرنا نہیں،
کہہ کے گزر جانا ہے، اور مصنف اور مؤلف کو بھی شاید کچھ کرنا نہیں، لکھ کے گزر جانا ہے، الا ماشاء اللہ کچھ ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، بقیہ تو بس ایک رسم رواج کا۔ تو یہی اسی طرف اشارہ کیا عبداللہ ابن مسعود کہ میں تمہیں پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا ہوں، ابھی جو ایک ہفتے کا سبق وہی یاد نہیں ہوا، آموختہ یاد کر لو پہلے، پچھلا پہلے یاد ہو جائے پھر آگے سبق پڑھاؤں، اس کو آموختہ کہتے، پڑھا ہوا پہلے، اس کو رات کو بیٹھ کے دہرایا کرو کہ آج مولانا صاحب نے کیا کہا تو آپ کو یاد ہوگا، رات کو دہراؤ تب آپ کو یاد ہوگا، اور جب آپ کو یاد ہوگا تب کہیں آپ اس پر عمل کر پائیں گے۔ تو کہا میں تو تم کو پریشانی میں مبتلا کرنا چاہتا ہوں، وَإِنِّي أَتَخَفَّ لَكُمْ بِالْمَوَعِظَةِ، اور میں تمہیں مہلت دیتا ہوں آج کے بعد، کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتخفف لنا بها، جیسے حضور ہمیں مہلت دیتے تھے، اس کو یاد کرو اور پھر اس پر عمل، حضور بھی موقع دیتے تھے، جو کہہ رہا ہوں اس کو یاد کرو بلکہ دوسروں تک پہنچاؤ، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچاؤ دوسروں تک، بھلے ایک آیت ہو، اس میں تو حضور ناغہ دے دے کے آواز کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یاد ہو، اور حضور ٹھہر ٹھہر کے آواز کرتے تھے، ایسا کہ کوئی لکھنے والا لکھ لے، آ رہی حدیث کہ کیسا آواز حضور، اور آج جس وقت آواز ہوتا ہے لگتا ہے کوئی آندھی آئی ہے، یہ کیا آواز ہے صاحب، یہ آندھی ہے کہ طوفان ہے، یہ ریحل حکیم ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا بیان بھائی ہے، ایک ہی بات کو تین بار کہتے تھے تاکہ اچھی طرح سے یاد کر لیں، آ رہی حدیث، تو حضور بھی ہمیں موقع دیتے تھے سبق یاد کرنے کا، تو ہم لوگ کیا کر لیتے تھے، پھر اس پر عمل بھی کر لیتے، اب کہتے تھے حضور آگے بڑھائیے سبق، وہ یاد بھی کرتے تھے، دوسروں کو یاد بھی کراتے تھے، پھر آگے بھی بڑھاتے تھے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہی جھاڑ دینا مسجد میں، یہی گرا کے چلے جانا، چلو صاحب، تو حضور بھی ہمیں موقع دیتے، بلکہ حضور تو زیارت کے لیے بھی فرماتے تھے ناغہ دے دے کے میری زیارت کیا کرو، زیارت کوئی ضروری نہیں کہ روز آؤ میرے پاس، ناغہ دے دے کر کے، زرنی خبا، ناغہ دے دے کے میری زیارت کرو، ازدد حبا، اس سے محبت زیادہ ہوگی، ناغہ دے دے کے زیارت کرو کہ محبت زیادہ ہوگی، اس لیے کہ جس دن نہیں پہنچو گے اس کا افسوس ہوگا، تو محبت زیادہ کرنے کے لیے بھی ناغہ ضروری ہے، ازدد حبا۔ میر تقی میر اچھا شاعر ہے، غالب نے بھی تعریف کی ہے اس کی، ریختی کہ تم یہ استاد نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، بہت اچھا شاعر تھا، بس وہ ایک شعر کہتا ہے، بڑے معنی خیز اسی معنی کر کے جو میں بیان کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے گاہے گاہے کی ملاقات ہی اچھی ہے امیر، گاہے گاہے کی ملاقات ہی اچھی ہے امیر، قدر کو دیتا ہے روز کا آنا جانا، اگر روز کہیں آئے گئے تو آپ کی سکتا مجھے، کبھی کبھی کی ملاقات ہی اچھی ہے، نہ دو اس میں، جیسے آپ لوگ دیتے ہیں آج کہاں جاتا، آج نکاح میں چلا گیا، آج کہاں چلے گا، آج فاتحہ پڑھتے ہونا چاہیے بھی، آج قبرستان چلا گیا، آج لڑکے کے یہاں چلا گیا، آج فلاں بیمار کے یہاں چلا گیا، بولتے ہیں نا آپ ٹھیک ہے ہونا چاہیے، تو زیارت کرنے میں بھی روز نہیں کبھی تو، یہ پھر یہ کس لیے کہ جمعہ کو زیارت کرو قبروں، گاہے گاہے کی ملاقات، گاہے کبھی کبھی کی، گاہے گاہے کی ملاقات ہی اچھی ہے، قدر کو دیتا ہے روز کا، یہ شب قدر بھی اگر روز ہوتی تو بے قدر ہو جاتی ہے، شب قدر کی قدر کیوں ہے کہ سال میں ایک بار آتی ہے، وہ بھی ڈھونڈے سے ملتی ہے اس لیے قدر ہے، مفت میں ملتی تو قدر نہیں ہوتی، وہ ڈھونڈے سے ملتی ہے شب قدر، اگر شب قدر بھی روز ہوتی تو بھی بے قدر ہو جاتی، سن رہے ہو یاد ہو، حضور بھی ہمیں مہلت دیتے تھے، مخافت السامت علینا، ہماری پریشانی کو دیکھ کر کے کہ ہم اتنا سبق یاد نہیں کر پائیں گے اور اس پر عمل نہیں، سبق جو ہے یاد کرنے کے لیے ہے، یاد کرانے کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے عمل کرانے، خدا کرا یہ ذوق ہم سب میں بھی آ جائے، وآخر دعوانا